ناظرین، آج ہم آپ کے لیے عصمت چغتائی کے جس افسانے کو لے کے آئے ہیں اس کا عنوان ہے بیکار۔ اس سے پہلے کہ ہم افسانے کی تفصیلات میں جائیں، کچھ باتیں عصمت چغتائی کے حالات زندگی کے بارے میں۔ عصمت چغتائی ہندوستان کی ایک مشہور اردو مصنفہ ہیں جنہوں نے افسانے نگاری، خاکہ نگاری اور ناول نگاری میں نام پیدا کیا۔ وہ اتر پردیش میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد مرزا قسیم بیگ چغتائی ایک سول ملازم تھے۔ 15 اگست 1915 کو پیدا ہونے والی عصمت 10 بہن بھائیوں میں 90 نمبر پر تھی۔ عصمت چغتائی مزاجاً بغاوت پسند تھی۔ 12 سال کی عمر میں انہوں نے سلائی اور کھانا پکانے جیسے گھریلو کام سیکھنے سے انکار کر دیا۔ یہی نہیں بلکہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو دھمکی دی کہ اگر انہیں میٹرک سے زیادہ تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو وہ عیسائی مذہب اختیار کر لیں گے۔ گھریلو مخالفت کے باوجود انہوں نے 1940 میں BA کیا۔ علی گڑھ یونیورسٹی سے بیچلر آف ایجوکیشن کرنے کے بعد علی گڑھ میں ہی لڑکیوں کے ایک اسکول میں بطور ہیڈ مسٹریس ملازمت اختیار کر لی۔ اسی دوران ان کی ملاقات شاہد لطیف سے ہوئی جو ایک ڈائلاگ رائٹر تھے، اور بعد میں عصمت نے انہی کے ساتھ شادی کر لی۔ عصمت نے 24 اکتوبر 1991 میں وفات پائی۔ روایات سے ان کی بغاوت ان کی وفات کے بعد بھی نظر آئی، جب ان کی خواہش کے مطابق انہیں دفنانے کے بجائے جلا دیا گیا۔ ناظرین، افسانہ جس کا عنوان بیکار ہے، اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ ایک غریب گھرانے کی کہانی ہے۔ ایک ایسے ماحول میں جنم لیتی ہے جہاں عورت کا کام پر جانا برا سمجھا جاتا تھا، جہاں عورت کا پڑھا لکھا ہونا معیوب خیال کیا جاتا تھا۔ اس پس منظر کے ساتھ آئیے ہم افسانے کے کردار کے بارے میں آپ کو کچھ بتاتے چلیں۔ اس افسانے کا پہلا کردار ہے ہاجرہ بی بی۔ یہ میٹرک تک پڑھی ہوئی خاتون ہے جن کی شادی ایک غریب گھرانے میں ہوتی ہے۔ باقر میاں یہ ہاجرہ بی بی کے شوہر ہیں، اور انہوں نے پوری عمر عارضی ملازمت کی۔ زندگی کے آخری ایام میں وہ کسی قسم کی ملازمت سے محروم تھے۔ بوا ہاجرہ بی بی کی ساس کا نام ہے۔ ان کا کام ہی صرف یہی ہے کہ وہ اپنی بیماری یا بہو کے ہر اچھے برے کام کو کوسنا، بس کوسنا ان کا کام تھا۔ اسکول جہاں ہاجرہ بی بی کو پڑھانے کا کام کرنا پڑا، یعنی ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ اس کے ساتھ 2 اور کردار ہیں، نسیم ہاجرہ بی بی کا چھوٹا بچہ، اور اہل محلہ جو ہاجرہ بی بی کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے تھے جب انہوں نے اسکول میں ملازمت اختیار کی۔ کہانی افسانے کی کچھ یوں بیان ہوتی ہے کہ ہاجرہ بی بی کی شادی باقر میاں سے ہوئی۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ باقر میاں اپنی والدہ کے ساتھ رہتے تھے۔ غربت اور بیماری کی وجہ سے گھر کی ضرورتیں پوری کرتے کرتے ہاجرہ بیوی کے زیور ایک ایک کر کے بک گئے، اس امید پر کہ جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے وہ سب زیور خرید لیے جائیں گے۔ ناظرین، غربت میں یہی ہوتا ہے، جب ضرورت پڑتی ہے تو عورتیں اپنے زیور بیچتی ہیں، اس امید پر کہ حالات بہتر ہوں گے تو ہم نئے زیور خرید لیں گے، مگر ایسا ہوتا نہیں۔ شدید غربت کی وجہ سے نوبت یہاں تک پہنچی کہ پڑوسیوں نے بھی مدد دینے سے انکار کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سے اتنے قرضے لیے تھے کہ ان کو واپس نہیں کر سکے۔ ایسے میں ایک پڑوسن نے مشورہ دیا کہ ہاجرہ نوکری کر لو۔ تو ہاجرہ نے شوہر
اور ساس کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ابتدا میں تو انہوں نے سخت منع کیا، لیکن بعد میں بڑی مشکل سے، چونکہ کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، تو حاجرہ کو کام کرنے کی اجازت دی، کیونکہ باقر صاحب کو بھی یعنی شوہر کو بھی کوئی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ جو ہی حاجرہ ملازمت پہ لگیں، کام پہ جانا شروع کیا، تو پھر باقر میاں کے دوستوں کے طعنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ شرم کرو، مرد ہو کر بیوی کی کمائی پہ گزارا کرتے ہو، یا یہ کہ کام کرنے والی عورتوں کا کردار خراب ہو جاتا ہے۔ ان طعنوں نے اور ماں کے کڑوے جملوں نے باقر میاں کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ ایک رات غم سے نڈھال خراب طبیعت کے سبب باقر میاں بڑی مشکل سے حاجرہ بی بی کے پاس پہنچے اور وہاں موجود تکیے پر سر رکھ دیا۔ حاجرہ بی بی نے دیکھا تو عصمت چغتائی بیان کرتی ہیں وہ منظر کہ غربت کی ساری کثافت حاجرہ بی بی اور باقر میاں کے آنسوؤں نے دھو ڈالی۔ وہ سو رہے تھے جیسے برسوں کے جاگے ہوں۔ بہت دن بعد سوئے تھے باقر میاں، اور عصمت چغتائی اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ حاجرہ کافی عرصے سے شوہر کی بے رخی سے پریشان تھی۔ اس نے شوہر کو اتنے عرصے بعد قریب سے دیکھا۔ کتنے دبلے ہو گئے تھے باقر میاں، یہ ان کے بھرے بھرے ہاتھوں کو کیا ہو گیا ہے، جیسے بانس کی کھچیاں۔ اور پھر حاجرہ کو نیند آ گئی۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ باقر میاں کو نوکری مل گئی ہے، وہ اسکول جا رہے ہیں۔ ابھی وہ یہ خواب ہی دیکھ رہی تھی کہ ایسا لگا کہ اس کو کسی نے جھنجھوڑ کے اٹھا دیا ہو۔ اسے آواز سنائی دی، اٹھ نصیبوں جلی، تیرا ارمان پورا ہو گیا ہے۔ اماں بھی سر پیٹ کے کہہ رہی تھی، ہائے ڈائن میرے لال کو کھا گئی۔ ناظرین، یہاں افسانہ اختتام پذیر ہوتا ہے، باقر میاں فوت ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس افسانے کے ابتدا سے لے کر انجام تک چیزوں کو دیکھیں تو سب سے پہلی چیز جو منظر کشی ہم کو اس افسانے میں ملتی ہے وہ غربت کی ہے۔ ان لوگوں کا احوال ہے اس افسانے میں جو خط غربت سے، پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے افسانے میں غربت کی منظر کشی کیسے کی گئی ہے۔ 80 روپے تنخواہ، مہنگائی، بھتہ، امتحانوں کی فیس ملا جلا کر گزر ہو جاتی تھی، کچھ بچتا ہی نہ تھا۔ قرض ایک مہینے کا دوسرے میں چکتا ہی چلا جاتا تھا، یعنی قرض تھا کہ ختم ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اگر حاجرہ کا بخار جان کو نہ لگ گیا ہوتا تو جھمکیوں کو بیچنے کی نوبت نہ آتی۔ کس ارمان سے جھمکیاں بنائی تھی، بڑا دکھ ہوا، خیر پھر بن جائیں گے۔ تو آپ نے دیکھا کہ بہت ہی عملی انداز میں عصمت چغتائی نے غربت کی ایک تصویر کھینچی ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اگر غربت ہو اور اس میں خاندان کے افراد بیمار ہوں تو زندگی کا جینا اور بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ اور اس کے ساتھ اس کا ایک دوسرا بڑا پیغام یہ ہے کہ عورتوں کا کام کرنا آج بھی بہت سارے معاشروں میں برا سمجھا جاتا ہے۔ عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی کے روپ میں قدرت کا ایک قیمتی تحفہ ہے، لیکن اگر یہی عورت ملازمت اختیار کر لیتی ہے تو کچھ لوگ، معاشرے کے کچھ لوگ اسے ایک طرح کی گمراہی سمجھتے ہیں۔ اس افسانے میں اسی ذہنیت کی عکاسی کی گئی ہے۔ اب آپ باقر میاں کا یہ جواب ملاحظہ فرمائیے جب وہ اپنے پڑوسن سہیلی کے مشورے پر ملازمت کرنے کی اجازت لینے کے لیے اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے۔ پہلی مرتبہ وہ اجازت مانگ رہی ہے۔ شوہر کا جواب دیکھیے،
دیکھو جی، اگر یہ آوارگی کرنا ہے تو طلاق لے لو اور مزے کرو، میں دنیا کی لعنتیں نہیں سنوں گا۔ آپ نے دیکھا باقر میاں کا جواب، وہ اس حد تک بھی پہنچ جانے کے لیے تیار تھے کہ بیوی کو چھوڑ دیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں غربت کیا کیا کام نہیں کراتی، مجبور ہو کر انہیں اجازت دینی ہی پڑی۔ اس کہانی میں بالواسطہ طور پر اس بات کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ ہمیں اپنے مستقبل کی تعمیر کرنی چاہیے، اپنے خاندان کے مستقبل کی تعمیر، ایک ایسے مستقبل کی تعمیر جو خوشحال ہو۔ اور اس میں 2-3 عناصر کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کہ ہم جب بھی روزگار کا انتخاب کریں تو یہ سوچ کے کریں کہ ہمارے آنے والے مستقبل میں یہ روزگار، یہ ذریعہ معاش کس حد تک مددگار ثابت ہوگا، یہ بہت ضروری ہے۔ باقر میاں کی طرح نہیں کہ عارضی ملازمتیں کرتے کرتے جب وہ بڑھاپے کی جانب آئے تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ دوسری اہم بات جو اس کہانی میں ہمیں ملتی ہے، جو پیغام ہے، کہ گھر میں غربت ہو لیکن گھر کے ہر فرد کو غربت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کردار ادا کرنا چاہیے۔ وہ زمانہ گیا جب ایک فرد کماتا تھا اور گھر کے سارے لوگ کھاتے تھے۔ آج وہ زمانہ ہے جس میں جب تک گھر کا ہر فرد گھر کے مستقبل کو نہ سنوارے، حالات بہتر نہیں ہوتے۔ اور تیسری اہم بات جو اس کہانی سے ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ اگر غربت ہے بھی تو گھر کی فضا میں اگر پیار اور محبت ہو تو وہ کٹھن حالات بھی آسانی سے گزر جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہاجرہ کو شوہر کے کڑوے الفاظ سننے کو ملے، اس کی ساس کے کڑوے کسیلے جملے سننے کو ملے، جس کے نتیجے میں پھر مسائل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رہتی ہے۔ تو مستقبل کی تعمیر میں جہاں اچھا روزگار اور گھر کے ہر فرد کا حصہ لینا ضروری ہے، وہیں پر پیار بھری فضا بھی ہونی چاہیے۔ اور پھر یہ سبق بھی ہمیں ملتا ہے کہ زندگی کے تلخ حالات لوگوں کے لہجوں کو کڑوا بنا دیتے ہیں۔ پھر ان کے لبوں سے الفاظ نہیں نکلتے، خنجر نکلتے ہیں جو دلوں کو چیر دیتے ہیں، اور یہ وہ زخم لگاتے ہیں جو چھری، چاقو، خنجر سے بہت گہرے ہوتے ہیں۔ آپ یہ چند جملے ملاحظہ فرمائیے۔ باقر میاں نے ایک دفعہ ہاجرہ بی بی گھر دیر سے پہنچی تو سوال کیا، کہاں سے آ رہی ہو اتنی دیر سے؟ ہاجرہ تھکی ہوئی تھی، چڑ کے بولا، جہنم سے۔ اب یہ کڑوا جملہ ہے۔ اور پھر ہاجرہ بی بی نے کہا، ایسے ہی میری عزت کا خیال ہے تو خود کیوں نہیں کماتے؟ یہ طعنہ دیا۔ یہ خوب ہے، سارا دن یہاں بھیجا مار کے آؤ اور اوپر سے گالیاں سنو۔ اسی طرح یہ تو تلخ باتیں تھیں، کچھ طنز والی باتیں بھی انسان کو بڑا گہرا زخم دیتی ہیں۔ یہ یار دوست ہیں جو باقر میاں کو طنز کیا کرتے تھے، کہتے تھے، یار عیش ہیں تمہارے تو مزے ہیں، جورو کما کے لاتی ہو، بیٹھ کھاتے ہو۔ تو ناظرین، ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لفظوں کی اس تلخی سے، اس طنز سے پرہیز کریں، کیونکہ گفتگو کی مٹھاس زندگی میں رس گھول دیتی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ غربت معاشرے کا ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اس کا تعلق محض کم آمدنی سے نہیں ہے، اس کے دائرے میں انسانی معیار زندگی کے تمام عناصر آتے ہیں۔ ان میں فرد یا خاندان کی صحت، اچھی غذا، بہتر تعلیم، اچھا گھر، تحفظ، سلامتی اور خیر و عافیت شامل ہیں۔ غربت کے انہی عناصر کا تذکرہ عصمت چغتائی کے اس افسانے میں موجود ہے۔ ہمارا ناظرین یہ اخلاقی فریضہ ہے کہ ہم ان عناصر میں سے اگر سب پر نہیں تو کسی ایک پر اپنی حیثیت کے مطابق اپنا کردار ادا کریں۔ آئیے غربت کے خلاف اس جہاد میں ہم شریک ہوں۔
غربت کے خلاف ایک جہاد یہ بھی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں۔ آپ کی توجہ کا بہت شکریہ۔ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔